اس عورت کی دعا سن کر میں ہنس دیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ کروڑ پتی بننا تو میری قسمت میں نہیں تھا، مگر مجھے تو اب یہی لگتا تھا 2 وقت ڈھنگ کی روٹی کھانا بھی میرے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی وہ میں نے اس عورت کو دے دی تھی، اور ہمارے گھر میں تو راشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں گھر گیا تو امی میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور کہنے لگی، بیٹا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے کندھے شرم سے جھک گئے تھے، مگر میں نے امی کو جھوٹی تسلی دی اور بولا کہ امی مجھے تنخواہ آج نہیں ملی، کل مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھانے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ امی کی پلیٹ میں موجود تھوڑا سا سالن بھی ختم ہو چکا تھا، جبکہ ان کے ہاتھ میں ابھی بھی آدھی روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ان کی بات کہے بغیر ہی سمجھ لے۔ میں ان کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے خود سے سالن ڈال لے۔ بڑی دیر امی ہمت جمع کرتی رہی تھی اور پھر آخر کار بول پڑی، رخسانہ تھوڑا سا سالن تو دے دو۔ امی کی بات سن کر بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، بس بس، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہر وقت آسمان پر باتیں کرتا ہے، اور آپ کو دوسری بار سالن چاہیے؟ جو کھا لیا بس وہی بہت ہے۔ میں نے بھائی کی جانب اس آس پر دیکھا تھا کہ شاید وہی منہ سے کچھ بول دیں، مگر بھائی تو اس طرح کھانے پر جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں سنی۔ امی ہاتھ جھاڑ کر اٹھنے لگی تو میں بولا، بھابھی جب امی سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں تب آپ کو ان کی طبیعت خراب کا احساس نہیں ہوتا؟ امی بھوکی رہ جائیں گی تو پھر رات بھر ان کو نیند نہیں آئے گی، آپ ان کو سالن دے دیں۔ بھابھی کہنے لگی، تم زیادہ ماں کے سگے مت بنو، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم دونوں ماں بیٹا مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، بھائی تو جسے غیر ہونا کہ اس کا تو احساس کرنا ہی نہیں تم کو۔ ابھی تک ملازمت ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہو، پہلے کچھ کما کر گھر لاؤ پھر بڑی بڑی باتیں کرنا۔ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ مجھے بھابھی کی یہ باتیں بہت بری لگی تھی، مگر میں خاموش ہی رہا تھا۔ امی کی بھوک بھی مجھ سے برداشت نہیں تھی، اس لیے میں نے کٹوری اٹھا کر امی کے سامنے رکھ دی تھی۔ میں بولا، امی آپ یہ کھا لیں۔ میری بات سن کر تو بھابھی کے پاؤں سے لگی اور سر پر بجھی اس نے وہ کٹوری اٹھا کر فرش پر پھینک دی تھی۔ کہنے لگی، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ جب میں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں دینا تو پھر تم نے میری حکم عدولی کیوں کی؟ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ میں بولا، بھابھی آپ میں تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بھابھی نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی، یہ دیکھو اجمل، اپنے بھائی کی باتیں سنو، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ بھائی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور کہنے لگے، اپنی بھابھی سے معافی مانگو۔ میں بولا، بھائی جب تک بھابھی امی کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی تب تک تو آپ بالکل گونگے بنے ہوئے تھے، اور اب اچانک سے آپ کو احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں نا، آپ کو اپنی والدہ کا بھی کچھ خیال نہیں ہے؟ آپ تو جورو کے غلام ہیں۔ بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے بہت سہ لی تمہاری بدتمیزی، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بھی بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، بھائی سچ بھی یہی ہے کہ آپ سے برا کوئی نہیں ہے۔ اس بات سے بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہا تھا، مجھے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ امی کہنے لگی، اجمل تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نبیل کو یوں گھر سے نکال نہیں سکتے، یہ گھر اس کا بھی ہے، تم دونوں حصے دار ہو۔ امی آپ کو اپنے دوسرے بیٹے کی اتنی ہی پرواہ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائیں۔ میں گھر میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتا۔ میری امی کو بھی بڑے بھائی نے گھر سے نکال دیا تھا، مجھے اپنی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، میں تو کہیں بھی رہ سکتا تھا، حد تک کہ سڑکوں پر بھی، مگر میں امی کو کہاں پر رکھتا؟ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، امی آپ کو یوں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے مرحوم شوہر کا گھر ہے، آپ ادھر ہی بیٹھی رہتی، اب آپ کو کہاں لے جا کر پھرتا رہوں؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے میں مر ہی جاتی ہوں، میں زہر کھا لیتی ہوں۔
پہلے ایک بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب تم بھی مجھے دھتکار رہے ہو، تو مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر بیٹھ جاؤں؟ ان سے کہوں کہ تم کیسی اولاد کے پاس مجھے چھوڑ گئے ہو؟ میں بولا امی ایسی بات نہیں ہے، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے جان نہیں چھڑوا رہا، میں تو یہ پریشان ہوں کہ میں آپ کو کہاں رکھوں گا، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ کو خوار ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ امی کہنے لگی تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہے، اللہ ضرور کوئی اچھا سبب بنا دے گا۔ میں امی کو لے کر اپنے ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا کیونکہ مجھے اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوٹل میں رہنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا، ماں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی سرمایہ موجود نہیں تھا۔ میرے دوست نے مجھے اور امی کو بڑے اچھے انداز سے خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں فقط 2 دن کے لیے رکوں گا اور پھر چلا جاؤں گا، تو میرا دوست کہنے لگا کہ تم ماں جی کے ساتھ آئے ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مجھے علم تھا کہ میرا دوست بھی میری طرح ہی ہے، اپنے والدین کے پیسے پر پل رہا تھا، وہ بھی ہمارا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور پھر میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں امی کو وہیں چھوڑ کر خود نوکری کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا مگر پھر بھی اسے ایک بہت اچھے ہوٹل میں مینیجر کی جاب ملی ہوئی تھی اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، جبکہ میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور ابھی تک خوار ہو رہا تھا۔ میری امی اب محفوظ جگہ پر تھی، اس لیے میں صبح سویرے اٹھ کر جاب کی تلاش میں نکل جاتا تھا اور رات 10 بجے ہی واپس آتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے 2 دنوں کا وقت مانگا تھا مگر اب مجھے ان کے گھر آئے ہوئے 4 روز ہو چکے تھے مگر پھر بھی ملازمت کہیں نہیں ملی تھی۔ اب میں بڑا گھبرا گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ چوتھے دن میں نے سوچا کہ میں بس اب اپنے دوست کے گھر سے نکل جاؤں گا، آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں ملازمت کی تلاش میں نئے سرے سے مصروف ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی ایسا دفتر نہیں چھوڑا تھا جہاں پر اپنی سی وی نہ جمع کی ہو مگر پھر بھی مجھے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا تھا جب میری نظر دیوار پر ایک کاغذ پر پڑی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ جنرل ہاسپٹل میں ایک عدد چپراسی کی ضرورت ہے، تنخواہ 20,000 اور رہائش مفت۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور خود سے کہا کہ یار نبیل، یہ جاب تمہارے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، کیا میں اب ایک چپراسی کی جاب کر سکتا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس پتے پر پہنچ گیا جہاں چپراسی کی ضرورت تھی۔ میں نے جب ہسپتال کے عملے کو کہا کہ میں چپراسی کی ملازمت کے لیے آیا ہوں تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ شکل و صورت سے میں اچھے گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ مجھے انٹرویو کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے میری سی وی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگا کہ تم نے MBA کیا ہوا ہے اور تم ایک چپراسی کی ملازمت کرنا چاہتے ہو؟ یہ ملازمت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور حلال روزی بھی کمانا چاہتے ہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولا میں بہت زیادہ مجبور ہوں، بہت سی جگہوں پر انٹرویو دیے مگر کچھ بھی نہ پایا۔ مجھے اس وقت جاب کی ضرورت ہے، بھلے سے وہ ایک چپراسی کی ہی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے میں یہ جاب کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تمہیں یہ ملازمت دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چپراسی کی ملازمت دے دی تھی۔ ہسپتال کے عقب میں بنے فلیٹس میں ایک چھوٹا سا فلیٹ مجھے بھی دے دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے یا اداسی کا۔ خیر جو بھی تھا، میں گھر گیا اور اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ اب میں اپنی والدہ کو یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی ہے، تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ تم مجھے بے وقوف مت بناؤ، پڑھائی تمہاری MBA کی ہے، پھر ہسپتال میں تمہیں نوکری کیسے مل گئی ہے؟ میں بولا مجھے چپراسی کی نوکری ملی ہے۔ یہ بات سن کر میری دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا یار میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے لیکن خود پر اس قدر ظلم مت کرو، تم اپنی ہمت جاری رکھو، تمہیں اچھی ملازمت مل جائے گی،
तब तक तुम मेरे घर में बिला खौफ खतरा रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से मेरा ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोज़ी रोटी मिल रही है तो मैं इसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका मगर मैं ना रुका और अम्मी को लेकर अस्पताल के अकब में शिफ्ट हो गया था। अम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है नबील? तो मैंने कहा कि अम्मी, मैं दफ्तर के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। ये बात सुनकर मेरी अम्मी बड़ी खुश हो गई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था तो वो टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर, अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में तंग दस्ती और कम तनख्वाह ही लिखी है। मैं बिला वजह बड़े बड़े दफ्तरों के ख्वाब देखता था। मैंने खुद को डांटना था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें लगाई थीं। खैर, जो होना था वो तो हो गया था। मैं पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा था। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी सीवी दी हुई है, वो देखेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर लगवा देगा। ये बात सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूँगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। उसने मेरे हाथ में 20,000 रुपये रख दिए थे और वो कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि अब्बू की वफ़ात के बाद तो मैंने कभी 20,000 एक साथ देखे ही नहीं थे। मैं तो 500 रुपये के नोट को देखने के लिए तरस कर रह गया था। मैं बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन डालूंगा क्योंकि खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत हो चुकी थी। मैं अपनी अम्मी को बेहतरीन खाना खिलाने से कासिर रहा था। कम से कम भाई के घर इतना तो था कि अम्मी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। खैर, वो पैसे मैं जेब में डालने ही लगा था कि अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो बिना आवाज़ के रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अब वो आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह के बाद अगर कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे हैं। अगर पैसे होते तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि देखकर मेरा भी दिल बुझ सा गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही 20,000 रुपये उस औरत के हाथ पर रख दिए थे। मैं बोला, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे और आपको औलाद का गम ना दिखाए। वो औरत मुझे दुआएं देती हुई आगे बढ़ गई थी। अब किसी दूसरे शख्स के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी। उस लम्हे मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के अमले से इस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और एक एक से पैसों की अपील की थी। किसी ने मुझे 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए थे। मैं बेइंतहा खुश हो गया था कि चलो इन पैसों को जब मैं इस औरत के हाथ पे रखूँगा तो वो खुश हो जाएगी। मैंने तकरीबन 60,000 रुपये यूं ही जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढा और वो पैसे उसे थमा दिए और बोला कि मैंने अस्पताल के दूसरे अमले से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप ये डॉक्टर को थमा दें ताकि वो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू कर दे और वो बाकी के पैसों का इंतज़ाम भी अल्लाह कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें इसके बदले अजीम अजर अता करेगा। अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना देगा। इस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था।
کروڑپتی بننا تو میری قسمت میں نہیں تھا، مگر مجھے تو اب یہی لگتا تھا 2 وقت ڈھنگ کی روٹی کھانا بھی میرے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ آج جو مجھے تنخواہ ملی تھی وہ میں نے اس عورت کو دے دی تھی، اور ہمارے گھر میں تو راشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں گھر گیا تو امی میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور کہنے لگی، بیٹا کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے کندھے شرم سے جھک گئے تھے، مگر میں نے امی کو جھوٹی تسلی دی اور بولا کہ امی مجھے تنخواہ آج نہیں ملی، کل مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھانے لگی تھی۔ امی کے لیے اچار اچھا نہیں تھا کیونکہ ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ خیر میں کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا۔ امی کہنے لگی کہ کچھ تو کھا لو۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ امی جانتی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ امی کہنے لگی، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا، تم کھانا کھا لو۔ میں بولا، امی یہ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیا کریں، اللہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم دونوں یوں ہی زندگی گزار دیں گے۔ امی نے میرے سر پر چپٹ ماری اور کہنے لگی کہ آج کے بعد میرے سامنے مایوسی کی باتیں مت کرنا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ امی ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے، آنکھوں پر سیاہ اینکیں لگی ہوئی تھی اور کلائی پر مہنگی گھڑیاں بندھی ہوئی تھی، ساتھ ان کے ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں بولا، آپ کون؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر مسٹر نبیل ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ یہ چابیاں پکڑ لیں اور یہ کاغذ تھام لیں۔ میں بولا، آپ مجھے یہ کاغذ اور چابیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ اس طرح کریں کہ گھر جا کر آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اس خط کو پڑھیے گا، نہیں تو چکرا کر گر جائیں گے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوا تھا اور بد دلی سے وہ کاغذ تھام لیا تھا۔ میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کاغذ دینے کیوں آئے تھے، یہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی میری بربادی کا سبب بننے والے ہیں۔ میں کمرے میں آیا تو امی بولی، بیٹا کون تھا؟ میں چپ ہی رہا۔ امی نے میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں بولا، امی 2 انجان آدمی مجھے یہ تھما گئے ہیں، مجھے تو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ امی کہنے لگی، اچھا کھول کر دیکھو نا، اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بولا، جی امی ابھی کھولتا ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کاغذ کھولا، اس پر لکھا ہوا تھا، مسٹر نبیل میں نے آج تمہیں جنرل ہسپتال میں دیکھا تھا، تم ایک چپراسی کی حیثیت سے ملازمت کر رہے ہو، مگر تم نے آج تنخواہ ملتے ہی ایک غریب عورت کی مدد کی اور پھر باقی اسٹاف سے بھی اس عورت کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت متاثر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے پتا چلا کہ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، مگر تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے اور ایک چپراسی کی نوکری کر رہے ہو۔ کل شام تم اس پتے پر پہنچ جانا، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، اور تب تک ہی تمہیں پتا چلے گا کہ یہ چابیاں کس چیز کی ہیں۔ میں نے خط پڑھا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے اس طرح بلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ آج کل تو فراڈ بہت عام ہو چکے ہیں، لوگ تو ہم جیسے غریبوں کو بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ امی کہنے لگی، نبیل خط میں ایسا کیا لکھا ہے کہ تم اسے پڑھ کر ایک دم پریشان ہو گئے ہو؟ میں نے سارا خط منو ان امی کو پڑھ سنایا تھا تو امی بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں نبیل، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ پر جانے کی، چپ چاپ اپنی ملازمت کرتے رہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی، اچھا تو آج تمہیں تنخواہ مل گئی تھی لیکن تم نے وہ عورت کو دے دی؟ میں امی کی بات سن کر ڈر گیا تھا، مگر امی نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، آج تم نے مجھے پرسکون کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، جو اجمل نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ میں تم لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا ہی نہیں سکی، مگر آج مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک غریب عورت کی مدد کی ہے تو مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ میری تربیت میں کمی نہیں ہے، یہ تو اجمل اور اس کی بیوی کی نیت ہی ایسی ہے۔ شکر ہے اللہ کا، تم نے مجھے زندگی میں ہی ایسا دن دکھا دیا۔ میں نے امی کی باتیں سنی تو مسکرا دیا تھا۔ خیر صبح میں اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پتے پر جاتا،
کیونکہ مجھے خوف تھا کہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ میں آدھا دن صفائی کرتا رہا تھا مگر میرا دھیان بار بار اسی خط کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ میں وہاں جاؤں تو مجھے سچ میں کوئی سرپرائز ہی مل جائے، ضروری تو نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ فراڈ ہی ہو۔ میں نے بڑی ہمت کی اور اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا ریسٹورینٹ تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ چوکیدار کہنے لگا، آپ کا کیا نام ہے؟ میں بولا، میرا نام نبیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا وہ جنرل ہسپتال والا؟ تو میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا مگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے جا کر اس نے مجھے ایک سیکرٹری کے حوالے کر دیا تھا اور بولا کہ اسے باس کے پاس لے جائیں۔ وہ سیکرٹری مجھے باس کے کمرے تک لے گئی۔ وہ کمرہ اے سی کے ساتھ یخ ہو چکا تھا، اتنا ٹھنڈا کمرہ کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہونے لگی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سیٹھ عمیر ہے، میں اس ریسٹورینٹ کا مالک ہوں۔ میں یہ ریسٹورینٹ تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گیا تھا اور بولا، آپ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے تم اچھے لگے ہو، تمہاری نیکی مجھے بھلی لگی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور بولا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آج سے چند برس پہلے وہی ہوا تھا جو تمہارے ساتھ اور تمہاری والدہ کے ساتھ ہوا ہے۔ میں کینسر کا مریض ہوں، اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا مگر چاروں نے میری ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاروں اپنی بیویوں کے ساتھ اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ میرے پاس اپنے علاج کے لیے نہ پیسہ تھا اور نہ ہی سرمایہ۔ مجھے لگا تھا کہ اب موت میرے سر پر آن کھڑی ہے۔ میں اولڈ ہوم میں چلا گیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ ایک دن مجھ سے ایک وزیٹر ملنے آیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے ایک ریسٹورینٹ کی چابی میرے حوالے کر دی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بولا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پراپرٹی آپ کے والد صاحب کے نام پر نکلی ہے، اس لیے یہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ میرے باپ کے نام پر تو ایسی کوئی بھی پراپرٹی نہیں تھی۔ خیر میں نے پتہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ریسٹورینٹ میرے والد صاحب سے ان کی شادی سے پہلے ہی دھوکے سے قبضہ کر لیا گیا تھا، اور اب جو اس کا نیا مالک بنا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ دھوکہ دہی سے ان کے پاس آیا ہے، تو اس نے یہ ریسٹورینٹ مجھے واپس کرنے کا سوچا تھا۔ تو میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے مدد تھی۔ میں نے اس ریسٹورینٹ کو چلانا شروع کر دیا اور خوب محنت کی۔ دیکھو یہ ترقی کی منزل طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنا علاج کروایا اور صحت یاب ہو گیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کا انجام موت ہے۔ مجھے بھی اب لگنے لگا کہ زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اب موت میری منتظر ہے۔ اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریسٹورینٹ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں چلا جائے جو دوسروں کا فائدہ کرتا رہے۔ میں نے تمہیں ہسپتال میں دیکھا تھا، تم نے ایک عورت کا بھلا کیا تھا جبکہ تمہارے پاس اس وقت آمدنی فقط 20,000 تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر تم اتنے سے پیسے میں بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو، جب تمہارے پاس زیادہ آ جائے گا تو تم کتنے لوگوں کی مدد کرو گے۔ میں بھی اپنی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں تمہارے نام کر کے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے رہو گے۔ اس کا ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا اور مجھے بھی۔ یہ بات سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں تھا کہ میری چھوٹی سی نیکی میرے لیے رزق کے اتنے دروازے کھول دے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس لیے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ اس سے زیادہ ہمیں نوازے گا۔ میں نے فقط 20,000 روپے دیے اور اللہ نے 20 کروڑ کی پراپرٹی میرے نام کر دی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے اور میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ یہ سچ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا دو گے اللہ اس کو ڈبل کر کے آپ کو لوٹا دے گا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے ریسٹورینٹ کے معلومات سمجھ میں آنے لگے تھے، میری ٹریننگ بھی کروائی گئی تھی اور پھر میری MBA کی تعلیم نے بھی میری بہت مدد کی۔ میں بہت جلد باس کی سیٹ سنبھالنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جب باس کی سیٹ سنبھالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مینیجر کی لائن میں میرا بھائی بھی کھڑا ہے۔ میرا بھائی جس ریسٹورینٹ میں مینیجر تھا میں اب وہاں کا باس بن چکا تھا۔
میرا بھائی تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر پھر میں جب اپنے آفس گیا تو میرا بھائی بھی میرے پیچھے آ گیا۔ وہ کہنے لگا، نبیل یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو میں بولا کہ میں اب آپ کا باس ہوں، مجھے نبیل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کا منہ بن گیا تھا اور کہنے لگا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اب میرے ساتھ یہ سب کرو گے؟ تمہیں چاہیے کہ مجھے فیور کرو اور پرانی باتوں کو دل سے بھلا دو۔ میں بولا کہ آپ کے منہ سے آج کے بعد ایسی کوئی بات نہ سنوں، نہیں تو میں آپ کو اس جاب سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کر بھائی گھبرا گیا تھا اور وہ میرے آفس سے نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے کام ہیں یہ سارے، کہ جو کوئی آپ پر حکمرانی کرنا چاہتا ہو وہ ایک دم سے آپ کے پیروں میں بھی گرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنی مٹھی کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم زمین میں لوگوں پر مہربانی کریں گے، وہ آسمان پر بیٹھنے والا ہم پر رحم کرے گا۔ میں نے جب سے ریسٹورنٹ کا چارج سنبھالا ہے، میں نے بہت سے غریب گھرانوں میں راشن دینا شروع کر دیا ہے، اور بھی بہت سے فلاحی کام کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت ہو تو وہ دوسروں کی مدد کرے،